السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر صاحب، اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے نہ کوئی لمبی چوڑی تقریر اور وسیع وعظ کرنے نہیں آیا ہوں، اس لیے کہ میں کوئی خطیب نہیں کہ آپ حضرات کے سامنے لمبا چوڑا خطاب بیان کروں۔ میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر گفتگو کرنے کی ارادے سے آیا ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی کوشہ باقی نہ رہے۔ امید ہے کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت و اہمیت کو بہت سارے کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا، بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا، بہت سارے آدمیوں سے سنا ہوگا، بہت سارے خطیبوں اور مقرروں سے سنا ہوگا۔ میں آپ حضرات کے روبرو اسی عنوان پر گفتگو کرنے کی ارادے سے آیا ہوں۔ برادران ملت، علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دنیاوی علم اور ایک اخروی علم۔ علم چاہیے دنیاوی ہو یا اخروی، انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے۔ دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے اور اخروی علم انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہ رسوائی اور ذلت سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوکت عطا کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے عالم کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کی بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنا دیا؟ وہ علم کی دولت ہے۔ جب رب کائنات نے قرآن مجید کو نازل فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اخروی علم کی فضیلت و اہمیت آیت قرآنیہ احادیث نبوی میں بکثرت وارد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے۔ جس طرح توحید و شرک یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح رفاقت و عداوت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، رفاقت کی ضد عداوت ہے اور حق کی ضد باطل ہے۔ اسی طرح اہل علم اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث شریف میں محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ حضرات، لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ سے دور کرتے ہیں اور کمسین و معصوم کمسین بچوں کو افرنگی تعلیمات دیتے ہیں۔ یہ صرف شیطان کا فریب ہے، وہ شیطان مردود جس نے عہد کیا تھا کہ نبی آدم کو جہنم پہنچاؤں گا، وہ شیطان جو ہمارے معاشرے کا دشمن، وہ شیطان جو ہمارے سوسائٹی کا دشمن، وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن، وہ شیطان جو ہمارے کردار کا دشمن، وہ شیطان جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن، یہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ زمین و آسمان میں جتنے بھی اشیاء ہیں سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے جنات بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہے، عالم کے لیے زمین و آسمان بھی دعا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انگریزوں کی جال میں پھنس کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور رکھتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا ہمارا دین صحابہ کے دین کے مانند ہوتا، ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کی موافق ہوتا، ہمارا کردار صحابہ کے کیریکٹر کے مانند ہوتا، ہماری تہذیب مسلمانوں کی تہذیب ہوتی، ہماری سوسائٹی اسلام کی سوسائٹی ہوتی۔ لیکن سب کچھ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے جسے جواب ملتا ہے الٹا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ابھی جو مسائل تقریر پیش کر کے گئے ہیں ان کے لیے ان کے ساتھی توصیف کنگلے کی طرف سے اور ایک کسی بندے خدا کی طرف سے لفافہ آیا ہوا ہے، وہ آئے اور رسول کر لیں۔